اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ تو میرے دوستوں ذہن نشین فرما لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے، تو 4 رکعت کی نیت اکٹھی باندھنی ہے، 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کے نام سے، اور ہر ایک رکعت میں تیسرا کلمہ 75 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو اس کی ترتیب میں عرض کر دیتا ہوں کہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک روایت میں آتا ہے مکمل کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 15 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے، اور اس کے بعد جب سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت آپ نے پڑھ لی، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا اس کو، یہ 25 ہو گئے۔ اسی طرح رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، تو 35، اور اس کے بعد جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو تب سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھنا، 45 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح پھر سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے کی تسبیح ادا کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 55 ہو گیا۔ اسی طرح جب سجدے کے بعد ہم بیٹھیں گے تب اس کو 10 مرتبہ پڑھنا، تو 65، اور پھر دوسرے سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح ادا کریں گے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھنا، تو اس سے یہ کل تعداد 75 ہو گئی۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے، چاروں رکعتوں میں اسی ترتیب کے مطابق اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہے تو قرات یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھ لینا، باقی روٹین وہی ہے۔ اور جب 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھیں گے تو اتحیات، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد دعا پڑھ کر پھر کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے، اور تیسری رکعت کے شروع میں پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی ایسے ہی تیسری رکعت پڑھنی ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب اور طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اس کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان تسبیحات پڑھنا بھول جاتا ہے، یعنی ایک رکن میں تسبیح پڑھنا بھول گیا، تو یعنی رکوع کی تسبیح بھول گیا، تو اب اس کا کیا کریں؟ تو رکوع کے جب کھڑے ہوں گے رکوع سے تب اس کو ادا نہیں کرنا، رکوع کی تسبیح رہی ہوئی آپ اگلے رکن میں ادا کر لیں، یعنی سجدے میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہوگی، اس کے مطابق بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، تو انسان سے سہو اگر ہو جائے تو آپ نے رکوع کی تسبیح سجدے میں ادا کر لینی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو رکوع کے بعد قیام کرنا ہے، یعنی قومہ جسے کہتے ہیں، کھڑے ہوں گے اس میں، اور 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے جسے جلسہ کہا جاتا ہے، ان 2 رکنوں میں آپ نے تسبیح نہیں پڑھنی، رہی ہوئی جو آپ کی تسبیح پیچھے رہ گئی وہ ان 2 رکنوں میں ادا نہیں کرنی، اس کے علاوہ آپ کسی اور موقع پہ یہ رہی ہوئی تسبیحات آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری اس نماز کو بھی قبول فرمائیں گے، اس کے اوپر جو شریعت میں اجر و ثواب ذکر کیا گیا ہے وہ بھی اللہ تعالی ہم سب کو اس پر نصیب فرما دیں گے۔